بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز خالق کائنات کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو صرف ظاہر، ہم سوچیں تو ان گنت راز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ راز ہمیں قرآن مجید میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مناوا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے زیر اہتمام ایک منفرد اور حیرت انگیز پروگرام قرآنی سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں قرآن پاک کی آیات کو سائنس کے دلچسپ تجربات اور ماڈلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ پروگرام کی مہمان خصوصی میڈم لبنہ یعقوب، محترمہ سمینہ صاحبہ، میڈم ام حبیبہ اور سرفراز احمد بھلر نے اپنی موجودگی سے پروگرام کی رونق میں اضافہ فرمایا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس نے ماحول کو روحانی سکون اور رحمتوں سے بھر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سائنس اور قرآن کے درمیان ایک حسین میل ملاپ دیکھنے کو ملا۔ طلباء اور طالبات نے قرآن پاک سے آئیڈیاز لے کر جو ماڈلز تیار کیے تھے، وہ نہ صرف دیدنی تھے بلکہ سوچ میں اضافہ کرنے والے تھے۔ انسانی دل کی پیچیدہ ساخت جو کہ خود ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دل کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اگار ہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے کی عظیم الشان قوت۔ میری انسپائریشن قرآن سے ہے۔ ایک دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ آیت آئی، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ میرے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ حوالے سے کوئی پروجیکٹ بناتی ہوں، جس کا ٹاپک میں نے چوز کیا وولکینو اینڈ ارتھکویک۔ پہاڑوں کی میخوں کی مانند جمی ہوئی اسٹیبلائزر کی حیثیت۔ یہ ہے میرا پروجیکٹ پہاڑ۔ آپ سب نے پہاڑ تو دیکھے ہوں گے، کتنے بڑے اور اونچے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے 2 اور 3 گنا زیادہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، بالکل ایک کیل کی طرح، جو کرسٹ اور مینٹل نامی تہوں کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ اور اسی چیز کو میں نے دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ پروجیکٹ بنایا تاکہ آپ کو پہاڑوں کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ برف کے پہاڑوں کا سمندروں میں تیرنا۔ شہد کی مکھی کی وہ سوچی سمجھی زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اگر دنیا میں شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو بہت سے پودے ختم ہو جائیں گے، جس سے انسانوں اور جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی۔ مکڑی کا وہ بظاہر کمزور مگر انتہائی مضبوط جالا۔ مکڑی کے جسم کے 2 حصے ہوتے ہیں، سر اور پیر۔ مکڑی کی 8 ٹانگیں اور 8 آنکھیں ہوتی ہیں، جس سے اس کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ اپنے پچھلے حصے سے ریشیں بناتی ہے۔ پانی کی وہ عظیم نعمت جسے اللہ نے ہر جاندار چیز کی بنیاد بنایا۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، اور آپ میرے پروجیکٹ میں پودے، پہاڑ، درخت اور چشمے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک معمولی سے مچھر کی زندگی کے مراحل۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مچھر کا قرآن پاک میں ذکر کہاں ہے۔ مچھر کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مجھے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے مچھر یا مچھر سے بھی چھوٹی چیز کو بیان کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ اب میں آپ کو مچھر کے کچھ فیکٹس بتاتی ہوں۔ صرف مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر انسانوں کا خون نہیں چوستا، کیونکہ مادہ مچھر کو خون چوسنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظام شمسی کی حیرت انگیز ترتیب اور حسن۔ یہ ماڈل ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا سورج اکیلا نہیں بلکہ اس کے گرد 8 ستارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے سورج، چاند، دن اور رات کو پیدا فرمایا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ درختوں اور شجرکاری کی وہ اہمیت جس پر قرآن نے بار بار زور دیا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا پودا اور اتنا خوبصورت پودا تیار کرتے ہیں۔
सबसे पहले हम एक बीज लेते हैं और इसे ज़मीन में बोते हैं, इससे अच्छी खाद देते हैं, इसे पानी देते हैं और सूरज की रोशनी में रखते हैं। इसके कुछ अरसे बाद ये बीज फूटता है और इसमें से एक छोटी सी कोंपल निकलती है। मखलूक़ात के जोड़े बनाने की हिकमत। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाया है, और हमने हर चीज़ को जोड़े की शक्ल में पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इसी तरह सूरह यासीन की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जिसने ज़मीन की नबातात के जोड़े बनाए और उनकी जिन से भी और उन चीज़ों से भी जिनको ये नहीं जानते थे। और छोटी सी चींटी की पूरी एक मुनज़्ज़म दुनिया। चींटियां कॉलोनियों में रहती हैं और बज़ाहिर ये मिट्टी के छोटे टीलों में अपना घर बनाती हैं। इनके घरों में मुख्तलिफ कमरे होते हैं, मलका चूटी के लिए, बच्चों के लिए और खुराक के लिए। चींटियों में मलका चूटी अंडे देती है, नौकर चींटियां घर के काम करती हैं, कमांडो चींटियां घर की हिफाजत करती हैं और कुछ चींटियां बच्चों की देखभाल करती हैं और कुछ चींटियां घर से बाहर खाना लेने जाती हैं। हर एक मॉडल कुरान की एक आयत की जिंदा तफसीर था। मेहमानान खुसूसी ने हर स्टॉल का दौरा किया, नन्हे साइंसदानों से उनके मॉडल्स के बारे में सवालात किए और उनकी इस अजीम काविश को बेहद सराहा। ये लम्हे न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि तमाम हाज़रीन के लिए यादगार थे। आखिर में मेहमानों ने तमाम छोटे साइंसदानों में असनाद और तहाइफ तकसीम किए। ये नुमाइश महज एक प्रोग्राम नहीं थी, बल्कि ये एक सफ़र था अपने रब को पहचानने का और उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करने का। ये एक पैगाम था कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी और कायनात को समझने की कामिल रहनुमाई है।